الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ وصلاۃ علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کتب تشیع کا تعارف کرا رہا ہوں، تو آج جس کتاب کا میں تعارف کرانا چاہتا ہوں اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کو ایک امام نے لکھا ہے اور دوسرے امام نے لکھوایا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ قابل اس کی کہ میں اس کا نام بتاؤں اور اجمالاً تعارف کراؤں، تو میں عرض خدمت کرتا ہوں کہ ایک دن قبل امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن تھا، تو ان کے حوالے سے میں ایک روایت عرض کرتا ہوں، اس کے بعد کتاب کا نام اور پھر اس کا تعارف کراؤں گا۔ تو ایک صحابی ہے امام کا جس کا نام زہری ہے، امام الحدیث اس کو بولا گیا، یعنی بہت زیادہ اس نے حدیث سے نقل کی، معتبر صحابی شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں حج پہ گیا، امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا، دست بوسی کی، سلام دیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد میں نے کہا کہ مولا آج بہت زیادہ حاجی ہیں، لاکھوں کے حساب۔ مولا نے فرمایا کہ زہری حاجی بہت کم ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مولا نظر تو بہت زیادہ آ رہے ہیں، لاکھوں کے حساب سے شور و غور ہے باقاعدہ۔ تو مولا نے فرمایا کہ ذرا میں نے قریب کیا تو مولا نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا اب دیکھا تو کوئی سور کی شکل میں ہے، کوئی بندر کی شکل میں ہے، کوئی کتے کی شکل میں ہے۔ تو پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا۔ مولا نے فرمایا کہ پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ کہا مولا پریشان ہونے والی بات تو ہے کہ میں تو دیکھ رہا تو یہ بہت زیادہ عوام تھی، مگر اب مجھے صرف حاجی جو نظر آ رہے ہیں وہ 10,000 کے لگ بھگ ہیں، باقی سارے جانور نظر آ رہے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ صحیح نیت اور عقائد درست نہ ہو تو یہی حشر ہوتا ہے، عقائد درست نہ ہو اور صحیح نیت نہ ہو تو یہی حشر ہوتا ہے۔ پھر مولا نے فرمایا اگر خالصتاً نیت نہ ہو اور ہماری محبت دل میں نہ ہو تو اس کے اعمال سارے بیکار ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال کا کوئی اس کو اجر نہیں ملتا انسان کو۔ تو اس فرمان سے مولا کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عقائد کا ہونا صحیح مہم ہے اور نیت کا صحیح ہونا بھی مہم ہے۔ نیت انسان کو جب بھی کرے قربت اللہ کی نیت سے کام کرنا چاہیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں، یہ غلط ہے۔ روزے رکھ رہا ہوں روزے دار لوگ مجھے کہیں، حج پہ کوئی بندہ اس لیے جاتا ہے کہ مجھے لوگ حاجی کہیں، حاجی صاحب کہہ کر پکاریں، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ریاکار کو جو دکھلاوے کی عبادت کرتا ہے یا کسی کے لیے عبادت کرتا ہے، کسی کی خوشنودی کے لیے سوائے خدا کے، تو اللہ کہے گا کہ جا تم اسی سے جا کر اجر لے لو۔ تو پھر وہاں پر تو کوئی اجر نہیں دے گا سوائے خدا کے، کیونکہ وہاں تو ایک ایسا ماحول ہوگا کہ ماں بیٹے سے جدا، بیٹا ماں سے جدا، اس طرح کی حالت ہوگی۔ لہٰذا خالصتاً نیت ہونا شرط ہے۔ اور عقائد، مولا نے فرمایا کہ اگر عقائد نہ ہو تو یہی اشر ہوتا ہے، یعنی عقائد کا ہونا بہت زیادہ مہم ہے، صحیح ہونا عقائد۔ اب تو پاکستان میں حالت یہ بن چکی ہے کہ لوگ کسی کے وہ بندہ غلط عقیدہ کسی کو تو اس کو بندہ سمجھائے، قرآن یا حدیث لکھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اپنا عقیدہ ہے، تم کون ہوتے ہیں مجھے بلانے والے؟ یعنی ایک جہلوں نے اتنا نظام خراب کیا کہ ہر آدمی کہتا ہے میں نے اپنا عقیدہ، حالانکہ عقیدہ وہ صحیح ہوتا ہے جو قرآن و حدیث سے ہو، قرآن کی محکم آیات سے ثابت ہو اور حدیث تواتر سے ثابت ہو۔ اگر خبر وحد سے بھی کچھ چیز عقیدہ بنایا جائے تو وہ بھی عقیدہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو لہذا عقیدہ درست ہونا بہت زیادہ مہم ہے اعمال کے لیے۔ پھر آل محمد کی محبت ہونا دل میں بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ بغیر آل محمد کی محبت کے جتنا بھی بندہ عمل کرتا رہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اللہ منہ پہ مار دے گا۔ لہذا آل محمد کی محبت دل میں ہو، عقیدہ صحیح ہو، نیت خالصتاً ہو تو یقیناً اعمال قبول بھی ہوں گے اور ثواب بھی ملے گا۔ تو آج جس کتاب کا میں تعارف کرانا چاہتا ہوں وہ بھی امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے لکھوائی ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام نے لکھی ہے۔ تو اس کتاب کا نام ہے صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ۔ یہ بہت عظیم کتاب ہے۔ مومنین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم توحید سمجھیں، عدل سمجھیں، نبوت سمجھیں، امامت سمجھیں، قیامت سمجھیں،
فرودین سمجھیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، بچوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق سمجھیں، استاد کے حقوق سمجھیں، تو یہ کتاب لازمی پڑھیں، حتماً اس کتاب کو پڑھیں، دن میں کم سے کم ایک صفحہ ضرور پڑھیں، کیونکہ ایک تو اعزاز ہے کہ امام نے لکھوائی اور امام نے لکھی ہے، دوسرے اس میں سب کچھ موجود ہے کہ جو کام مولا علی علیہ السلام نے خطبات کے ذریعے کیا تھا وہ کام امام زین العابدین علیہ السلام نے دعا کے ذریعے کیا، اور دعا میں یہ سب کچھ مولا نے بیان کیا۔ اس کتاب کی اتنی شہرت ہے، بعد از قرآن سب سے زیادہ جس کتاب کی شرح لکھی گئی ہے بندہ حقیر کی تحقیق کے مطابق وہ صحیفہ سجادیہ ہے، 50 اس کی شرح لکھی گئی ہیں، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے، فارسی میں بھی ہے، اور انگلش میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے۔ آپ حتماً پڑھیں اس کو، جتنا زیادہ ہو سکا پڑھیں، کم سے کم ایک صفحہ دن میں ضرور پڑھیں۔ بہت شہرت یافتہ کتاب ہے یہ، اور ہر گھر میں ہونا ضروری ہے، ہر شیعہ کے گھر میں ہو، ہر شیعہ کو چاہیے، خصوصاً طلاب اور مومنین کو چاہیے کہ اس کو حتماً پڑھیں، کیونکہ علماء بزرگان متقدمین نے جب اس کو پڑھا تو انہوں نے اس کو لقب دیا زبور آل محمد اور انجیل آل محمد۔ علماء علت بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے پڑھا اس کی روش اس طرح کی تھی، فصاحت و بلاغت اس طرح کی تھی کہ ہم مجبور ہو گئے کہ لگتا ایسا تھا کہ یہ آسمانی کتاب ہے، تو زبور آل محمد اور انجیل آل محمد کہنے پہ ہم مجبور ہو گئے، لہذا یہ ہر شیعہ کے پاس ہونا چاہیے اور حتماً پڑھنی چاہیے۔ دعا گوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اقوال محمد وآل محمد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔